اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك ترجع الخير كله علانية وسرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم عید کے لیے جمع ہوئے ہیں، شکرانے کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس آیت میں روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اسی آیت کے اختتام پر فرمایا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ مبارک مہینہ پورا ہو جائے تو تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو، شکرانے کے لیے جاؤ اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے فضل سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ ملا، ہم نے روزے رکھے، نمازوں کا خاص اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، اعتکاف کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا۔ یہ قرآن کا مہینہ تھا تو قرآن سے ہم نے خاص شغف اختیار کیا، قرآن مجید کو خوب پڑھا، قرآن مجید کو خوب سنا، قرآن مجید کے ساتھ ہم نے وقت گزارا۔ یہی حکم تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جب یہ کر کے تم پورے ہو جاؤ، کمائی تمہاری پوری ہو جائے، تو تم انعام لینے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہو، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، زبان پر کبریائی کا نغمہ سجائے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد دگانا کے لیے جمع ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ مزدور جو جمع ہے کیا چاہیے انہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیرے جلال کی قسم انہیں پوری مزدوری مل جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، میرے روزدار بندوں، میرے لیے عبادت کرنے والوں، میرے لیے قرآن پڑھنے والوں، میرے لیے سجدہ کرنے والوں، مانگو تم کیا مانگتے ہو، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی تمہارے لیے ہے، تمہیں ملے گی۔ اے اللہ ہم نے تیرے لیے روزے رکھے، ہمارے روزے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرے لیے عبادتیں کی، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے لیے ہم نے سجدے کیے، ہمارے سجدے کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے لیے ہم نے قرآن پڑھا، تیرے لیے ہم نے قرآن سنا، اے اللہ تیرے لیے ہم نے قرآن سے شغف پڑھایا۔ اے اللہ ہمارے قرآن مجید کے پڑھنے کو قبول فرما، قرآن مجید کے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ آج ایک مہینے کی محنت کے بعد، مشقت کے
بعد تو نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا، اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے، ہم سے جو کمیاں رہ گئی اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے بہت شعور کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی کوشش کی، اے اللہ ان کو عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان عبادتوں میں استمرار عطا فرما، اب بعد کے دنوں بھی اللہ ہمیں یہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، اے اللہ تو ہماری ضروریات جانتا ہے، ہماری حاجات جانتا ہے، اے اللہ ہماری ہر جائز حاجات اور ضروریات کی تکمیل فرما۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، یہ عید کا دن شعار من شعائر اللہ ہے، ایک شعار ہے امت کی عظمت اور شوکت کے مظاہرے کا، دین کی شوکت کے مظاہرے کا، یہ فرحت کا، انبساط کا، خوشی کا دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو ہمیشہ خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، انبساط کے ساتھ منایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آفات میں رہے، مصیبتوں میں رہے، آزمائشوں میں رہے، جنگوں میں رہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کو رمضان کی طرح سے استقبال کیا اور عید کو عید کی طرح سے منایا، خوشی کے ساتھ، فرحت کے ساتھ، انبساط کے ساتھ۔ یہ فرحت اور خوشی سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جن کے پاس وسائل ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے پاس وسائل کم ہیں۔ اس لیے اسے مماسات کا تہوار، ہمدردی اور غمگساری کا تہوار بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اس تہوار کے ساتھ صدقۃ الفطر کو جوڑا گیا ہے کہ وہ لوگ جو خوشحال ہیں وہ اپنی نماز کے لیے آنے سے پہلے اپنی طرف سے، اپنے جو زیر کفارت لوگ ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور، پنیر، جو اور کشمش، ان 4 چیزوں کا فطرہ دیا کرتے تھے اور ایک ساتھ دیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے اور اسی مقدار میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کا فطرہ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں، گیہوں کا ایک حساب بتا دیا جاتا ہے اور ہم لوگ کو فطرہ 50 روپے، 60 روپے، 65 روپے دے کر کے بری ہو جاتے ہیں، ہمارا فرض ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کے طریقے سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور فطرے کا جو اصل مقصد ہے کہ غریب کی بھی عید ہو جائے، اس کی بھی خوشی ہو جائے، اس کے آنگن بھی، اس کے بچوں کے چہرے پر بھی مسکان آئے، ہمیں وہ انتظام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اور یہ فطرہ نماز سے پہلے ادا ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر کسی کا ادا نہیں ہوا ہے تو نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ تہوار میرے بھائیوں صرف خوشی منا لینے کا نہیں ہے، خوشیوں میں شریک کرنے کا ہے، لوگوں سے ملے، دوستوں سے ملے، احباب سے ملے، اعزاء سے ملے۔ یہ موقع ایسا بھی ہے کہ اگر کسی سے کسی طرح سے من مٹاؤ ہے، گلے شکوے ہیں، کچھ اور بات ہے، ان کو دور کرنے کا بھی یہ موقع ہے۔ یہ موقع کئی لوگوں کو غم ہے، صدمہ ہے، پریشانی ہے، ان کے دکھوں میں شریک ہونے کا بھی ہے۔ ہمارا یہ تہوار بڑی عظمت کا، بڑی شوقت کا، بڑی سادگی کا تہوار ہے۔ اس تہوار کو دیکھ کر لوگ رش کرتے ہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں یہاں تہوار جس طرح سے منائے جاتے ہیں، ان کی جو اذیتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہم اپنے اس تہوار کو اپنے ان بھائیوں کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کیسے شروع کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی سے بیان کر کیسے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس میں سادگی ہے، ہمارے یہاں اس میں حسن ہے، ہمارے یہاں اس میں غمگساری ہے، ہمارے یہاں ایک دوسرے کو دکھ میں، غم میں شریک ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اپنے ان بھائیوں کو جو حلقہ اسلام میں نہیں ہے، اگر آپ کے تعلق میں ہے تو ان تک یہ پیغام پہنچائیں، ان کو اس عید کے پیغام میں شریک کریں اور ضرور شریک کریں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہم نے جشن قرآن کے طور پر منایا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان میں قرآن کو طرح طرح سے رمضان کو جوڑا اسی لیے گیا کہ قرآن، پورا قرآن مجید ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ ہم نے تراویح میں قرآن مجید پڑھا، ہم نے تہجد میں قرآن مجید پڑھا، ہم نے خود سے کئی مرتبہ قرآن مجید پڑھا ہوگا، ختم کیا ہوگا۔ پڑھنے کے دوران کبھی ہماری آنکھیں نم نہیں ہوگی، کبھی ہمارے بدن میں جھڑجھڑی آئی ہوگی، کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے،
علیہ وسلم پر قرآن پڑھ کر کے ایسی ہی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ یہ قرآن مجید پڑھانے کا سلسلہ اس لیے رکھا گیا کہ پورے قرآن مجید کا مضمون، پورے قرآن مجید کے مطالبات، پورے قرآن مجید کے تقاضے ایک مرتبہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ اللہ رب العزت اپنی اس امت سے، روزے داروں سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے۔ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو، کہ وہ رحمان ہے اور رحیم۔ اس نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں پر بہت اچھی طرح سے چھائی ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کی صفت رحمت کو قرآن مجید میں دیکھیں تو اس نے کیسی کیسی اپنی رحمت کے مناظر، کیسے کیسے رحمت کے واقعات اس نے قرآن مجید کے ریکارڈ پر رکھے ہیں۔ انبیاء کرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے آزار میں مبتلا تھے کہ ان کے گھر بار کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مجھے بڑی شدید تکلیف ہوئی اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ میری جوش رحمت، میں نے اس کو آزار سے، تکلیف سے نجات دلا دی، اس کے اہل و عیال ومثلہ معہ، وہ بھی ان کو واپس کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہم لوگ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو تو کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تھا اور مچھلی نے نگل لیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت ان کو جواب دیتا ہے کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ وہاں سے ہم نے اس کی دعا سنی، مچھلی کے پیٹ سے باہر دوبارہ اس نے اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو زندگی عطا کی کہ بالکل مایوسی کی حالت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑھاپے میں دعا کی کہ اللہ کوئی اولاد نہیں ہے، سلسلے وراثت کیسے چلے گا؟ اللہ رب العزت نے اس مایوسی کے حالات میں بچے کی بشارت دی، وہ اور ان کی بیوی دونوں کہہ پڑی ایسا کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید اور بہت بار بار پڑھتے ہیں۔ آپ کی آزمائشوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بہت طرح سے آیا ہے۔ وہ بات کی اب اس وقت کے بادشاہ نے جب جلتے الاؤ میں ڈال دیا، تمام لوگ آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن اس بندے خدا اللہ پر ایمان تھا، استقامت تھی۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جلتی آگ کو اللہ رب العزت نے برف بنا دیا، بارود کر دیا، وہ برف بنا دیا اور ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب کا ایک ساتھ اگر ہم لوگوں کو مشاہدہ کرنا ہو، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں انبیاء کرام میں سب سے زیادہ یہی کا واقعہ ہے۔ فرعون نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اگر نرینہ اولاد پیدا ہو تو اسے مار دو۔ اس کو خبر لگی تھی، خواب دیکھا تھا، جو لوگوں نے بتایا تھا کہ کوئی جو پیدا ہوگا وہ اس کے لیے دشمن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو وہی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اسے دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ کو ایسے پتہ چل جائے گا تو وہ قتل کر دے گا، اور وہ باکس اسی فرعون کے گھر کے سامنے سائے ملتا ہے۔ ان کی پوری پرورش اسی کے ہاتھوں ہوتی ہے جس نے اسی سے بچنے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ایک مرتبہ اور جوش مارتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہے فرعون ظالم کے تمام طرح کے ظلم قرآن مجید کے ریکارڈ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اب تم نکل جاؤ۔ یا اپنی قوم کو لے کر کے نکلتے ہیں، دریا پار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سکون سے دریا پار کروا دیتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرعون کے سامنے دریا ہے، اس کا نام لشکر ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ انا ربکم الاعلی، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ دریا میں پہنچتا ہے
تو اللہ کا جلال جوش میں آتا ہے، غضب جوش میں آتا ہے، اور اسی دریا میں اسے دریا برد کر دیتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم نے یہ جو رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھا ہے، اسی لیے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کے یہ مناظر، قرآن مجید کی یہ احکام، قرآن مجید کی یہ ہدایات ہماری آنکھوں میں، ہماری زندگیوں میں آئے، ہمارے عمل میں آئے، اور ہمارا ایمان بھی ان ایمان والوں جیسا۔ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ میری مدد تو ہر دم تمہارے لیے، میں تمہاری مدد کے لیے ہر دم تیار ہوں، تم مدد اس طرح سے مانگو جیسے ان لوگوں نے مدد مانگی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم لوگ جن حالات میں ہیں، پوری دنیا میں کہیں ظلم ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں اسلاموفوبیا ہے، کہیں بلڈوزر کی گرج ہے، کہیں بارود کی برسات ہے، گویا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کا ایک حقیقی منظر ہے۔ ان حالات میں ایمان کے ساتھ جینا، ایمان پر قائم رہنا، ایمان کی حالت میں مرنا، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ جو آیات، جو انبیاء کرام کے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، وہ قرآن مجید کے ریکارڈ پر اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم اس طرح کے حالات میں اللہ رب العزت سے اس طرح سے مدد مانگیں۔ ہم پلٹیں قرآن مجید کو کے صفحات کو اور پوچھیں کہ اگر ہماری یہ حالت ہو گئی ہے تو کس وجہ سے ہے، ہم اتنے مظلوم کیوں ہیں، ہم اتنے جو ہے مقہور کیوں ہیں، ہم ساری دنیا کی نگاہ میں اتنا کیوں ذلیل و خوار ہے۔ قرآن مجید آپ کو جواب دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو جواب ملے گا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ جو تمہاری امت ہے، ایک امت ہے، ایک دین، ایک نبی، ایک قرآن پر، ان کو امت واحدہ بن کر کے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ امت واحدہ ایک جسم کی طرح ہے، جیسے کبھی اگر کسی کے جسم میں کہیں تکلیف ہو، سارا بدن محسوس کرتا ہے، سارا جسم بخار میں تمتما اٹھتا ہے، اس طرح سے پوری امت کو تمتما اٹھنا چاہیے۔ میرے بھائی، یہ جو حالات ہیں دنیا کے، امت کے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، مسلکوں میں بٹے ہوئے، جماعتوں میں بٹے ہوئے، اور امت کا یہ درد، امت کا یہ کرب، بچوں کے ناشے، امت کا خون کا بہتا دریا، یہ ہمارے ہم کو تڑپا نہیں رہا، ہم کو رولا نہیں رہا۔ کیسے ہے امت؟ ہم شیعہ اور سنی دیکھ رہے ہیں، ہم بریلوی اور دیوبندی دیکھ رہے ہیں، ہم مسالک دیکھ رہے ہیں۔ وہ دشمن تو آپ کو اس وجہ سے سزا دے رہا ہے کہ آپ کلمہ بولیں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اللہ کے نام پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہم ایک امت واحدہ بنیں، ہر حال میں، ہر وقت ہم ایمان کی حالت پر قائم رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اگر یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اب اس پر چل جاؤ۔ استقامت کے بغیر اگر قدموں میں لرزہ آیا تو آپ دین کا سودا کرو۔ کئی مرتبہ ہمارے مسلمان بھائی دین پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مصالحت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دین پر قائم رہنا ہے، اور یہ جو ہم رنگ و نسل میں بٹے ہوئے ہیں، ان کو ختم کر کے ایک ملت بننا ہے۔ بتانے رنگ کو خون کر توڑ کر ملت میں گم ہو جائے، نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی رہے باقی۔ یہ آزمائش ہے، آزمائشوں میں ثبات، ثابت قدمی، یہی مطلوب ہے۔
اور اگر ہم اس پر بنے رہے میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے لیے آئے۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، ہم نے روزے رکھے، بس ایک بات اگر خالی آپ یاد رکھیں، یہ روزے والے دن جو ہمیں نصیب ہوئے تھے، جس طرح سے ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا اور عجیب بنا رہے ہیں، رمضان کے بعد کے دن بھی ہمارے ایسے ہی ہو جائیں۔ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمیں قرآن کا تعلق، ہمارا قرآن سے تعلق، تو مرنے کے بعد ہمارا ہر دن عید کا دن ہوگا۔ جیسے رمضان مکمل کر کے ہم عید منا رہے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا کر کے ہم اپنی آخرت کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہی دین سے نسبت کا تقاضا ہے۔ کبریائی بیان کی تھی اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہماری قرآن مجید کو پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہماری ایمان کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے، دین کی حالت میں رہنے کی وجہ سے، دین پر قائم رہنے کی وجہ سے جو لوگ آزمائشوں میں، تکلیف میں ہیں، بارود کھا رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عظیمتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ہر قربانی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔